غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا ہے بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتا ہوگا، میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر، عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو ہم پہ دم کرو۔ میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں، میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آصف واسب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، وہ فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں؟ وہی جو علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے۔ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ، آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا، کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن۔ مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا شاباش۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے۔ اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور۔ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا۔ آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہو، تو کہہ رہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مل تو لیے، کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے، میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو۔ میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو۔ وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے، کمزور کر کے کیا ہو جائے، نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ واقعی۔ تو جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا، میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا۔ کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں، تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی، تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام،
جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے, جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے ان کی ہے, جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے, اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے, کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے, ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی, پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے, صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے, 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں, سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, اس سے صحت بھی اچھی, ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی, اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے, آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں, ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے, جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ, تو انہوں نے بتایا